السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سردار نداد دست تر دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حضرات گرامی، آج کی یہ مجلس چھٹی شریف کی شب ہے اور چھٹی مجلس ہے۔ یہ امام علی مقام کی یاد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان محفلوں کو، مجلسوں کو، ذکر یاد شہید کربلا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ذریعہ برکت بنائے، ذریعہ رحمت بنائے، ذریعہ حفاظت بنائے۔ اور یہ چھٹی شریف کی شب ہے، سرکار سلطان الہند حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نسبت ہے، اور آج کا جو دن ہے وہ سرکار سیدنا حضور زہد الانبیاء قطب الاقطاب یکتا زمانہ نور نظر قطب الدین بختیار کاکی اولاد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سیدنا سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دن ہے۔ گنج نبات گنج شکر بابا فرید یکتا زمانہ، کیا عظمتیں ہیں ان کی، کیا قربانیاں ہیں، کیا محنتیں ہیں، کیا فیض ہے حضرت کا۔ موقع رہا تو آخر میں عرض کرے گا، ورنہ انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں اللہ ہمیں فیوز برکات سے مالا مال فرمائے۔ بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے حضرت کا۔ لوگ کہتے ہیں یہ اجمیر جاتے ہوں تمہیں کیا ملتا ہے، پاک پٹن جاتے ہوں بابا فرید کیا ملتا ہے، در خواجہ سے تمہیں کیا ملا۔ پیارے، در خواجہ سے ہمیں حسنین کریمین کا دامن ملا، قرآن کے اسرار و رموز ملے۔ در خواجہ سے کیا ملا؟ دین بھی ملا، دین والے بھی ملے، اسلام بھی ملا، اسلام والے بھی ملے، قرآن بھی ملا، قرآن والے بھی ملے۔ در خواجہ سے درس صبر بھی ملا، صبر کرنے والے بھی ملے، شکر کا درس بھی ملا، شکر کرنے والے بھی ملے، ہے نا۔ در خواجہ سے نماز بھی ملی، نماز پڑھنے والے بھی ملے، نمازی بھی ملے، ہے نا۔ غازی بھی ملے، غازی کا درس دینے والے بھی ملے۔ در خواجہ سے ہمیں بابا فرید ملے ہیں، در خواجہ سے قطب الدین ملے ہیں، در خواجہ سے محبوب الہی ملے ہیں، در خواجہ سے در مصطفیٰ ملا، در نجف مولانا علی ملا، در کربلا ملا، در خدا ملا، ہے نا۔ عبادت بھی ملی، عابد بھی ملے، ہے نا۔ عبادت کا ڈھنگ میں ملا، عبادت کا رنگ میں ملا۔ در خواجہ سے ایمان بھی ملا، لذت ایمان بھی ملا، ایمان بھی ملا، جان ایمان بھی ملا، روح ایمان بھی ملا۔ اب جس کو ملا ہے وہ الحمدللہ کہتا ہے، جس کو ملا ہے وہ شکرانے کے طور پر نظر کرتا ہے نا، شکرانے کے طور پر چھٹی بناتا ہے۔ جس کو ملا ہے وہ بار بار جاتا ہے شکرانے کے طور پہ، یادگار کے طور پہ۔ بہرحال یہ عنوان پہ چلے تو ایک تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، بس آگے بڑھ جاتے ہیں ہم پھر انشاءاللہ عز و جل کہ اس دربار سے ہمیں در حسنین کریمین ملے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، پھر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، خلافت راشدہ، خلفائے راشدین۔ اب اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید تخت نشین ہوا اور فوراً جو ہے اس نے خط روانہ کر دیا مدینے کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ مدینے میں امام حسین تھے، مدینے میں عبداللہ بن ابو بکر تھے، عبداللہ بن جابر تھے، حسین ابن علی تھے، بڑے بڑے صحابہ کی اولادیں تھیں، علی کی اولاد حسین اعظم تھے۔ تو ان کو یہ خط بھیجا وہاں کے ولید، یعنی کہ مدینے کے جو گورنر تھے حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ، اس کو یزید نے خط لکھا۔ اور خط کیا لکھا؟ خط بھیجا کہ خاص طور سے ان چاروں کی تم بیعت لے لو، میرے نام سے بیعت لے لو، اور یہ خبر پہنچا دو کہ امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی خبر پہنچاؤ کہ یزید تخت نشین ہو گیا، سجادہ نشین ہو گیا، اس خلافت کی اس کرسی پر، اس مصلی پر، اس منبر پر یزید جو ہے تخت نشین ہوئے ہیں۔ آپ جو ہے یہ بھی اطلاع دے دے، اور ساتھ میں اطلاع ہی نہ دے، میرے نام کی آپ اس وقت بیعت کر لیں یہ، اور اگر بیعت نہ کرے تو پھر انہیں قتل کر دے۔ کتنا گری ہوئی اس کی سوچ، فوراً قتل کر دے۔ کیا اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ کسی مومن کا قتل کرنا، قرآن اور حدیث اس نے نہیں جانا تھا کہ کسی ایک بندے کا، مومن کا قتل کرنا تمام انسانوں کا قتل کرنا ہے؟ انسان قاتل ہو جاتا ہے، انسان ظالم ہو جاتا ہے، قتل کتنا بڑا گناہ ہے، قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ظلم تم ظالم تو ظالم انسان قاتل کہلاتا ہے۔ ایک عام انسان بندے کا قتل کرنا قرآن اور حدیث کی روشنی میں گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ قتل و غارت، اسلام اس چیز سے بہت دور ہے، منع کرتا ہے، اس کے بارے میں وعیدیں بتائی ہے، عذاب بتایا ہے، مسلمانوں کو روکا گیا۔ قتل تو بہت دور کی بات ہے، مسلمانوں کو تو یہ حکم ہے کہ تمہاری زبان سے بھی کسی مومن کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ قتل تو بہت دور رہ جاتا ہے، یہ حکم ہے کہ تمہارے ہاتھ سے، کیا آقا نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہے، بچا ہوا رہے، ہاتھ سے اور زبان سے، یعنی ہاتھ سے مارے نہیں، ہاتھ سے اس پہ ظلم نہ کرے، اور زبان سے بھی اس کو برا بھرا اس طرح نہ کہے کہ اسے برا لگ جائے، محفوظ رہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن ایک دوسرے کا محافظ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اسلام نے، حضور نے، قرآن نے یہ ہمیں تبلیغ دی ہے، تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے کہ تمہاری زبان سے محفوظ رہے، تمہارے ہاتھوں سے محفوظ رہے۔ دوسری حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ اپنے جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، ہے نا، اپنے لیے برکت، رحمت، یہی پسند کرتا ہے، راحت، مغفرت، ساری چیزیں، یہ چیزیں پسند کرتا ہے مومن۔ ایک بندہ، آقا فرماتے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کرے، یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کا رویہ ہونا چاہیے۔ آقا تو یہ فرماتے کہ ہاتھ و زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہے، اپنے لیے جو پسند کرے وہ مومن دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو کیا یزید جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا، ہے نا، اور نہ جانے کیا کیا وہ بک رہا تھا، کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ مومن کا حق کیا ہوتا ہے؟ ایک عام مومن مسلمان کا حق کیا ہے؟ اور پھر ان مومنوں میں کوئی عالم ہو، امام ہو، بڑا ہو، امام حسین ہو، عبداللہ بن عمر ہو، عبداللہ بن جعفر ہو،
جابر ہو، یہ بڑے بڑے صحابہ ہوں، اور یہ بڑے بڑے صحابہ کی مطلب اولادیں ہوں، حسین ابن علی ہوں، ان کا مقام کیا ہے، ان کے درجات کیا ہیں؟ یہ تو مومنوں کی جان ہے، یہ تو مومنوں کے پیشوا ہے، یہ تو مومنوں کے رہبر و رہنما ہے، یہ تو مومنوں کے امام ہے، یہ تو مومنوں کے عالم ہے، یہ تو مومنوں کی جان ہے۔ پھر ان کا قتل، ان کو تکلیف دینا تو اور زیادہ گناہ ہو گیا۔ پہلے ہی اسے قتل کرنے کا کہنا، بیعت کر لو، بیعت کرے تو ٹھیک، ورنہ قتل کر دو معاذ اللہ۔ تو پہلی چیز یزید کی یہ سامنے آ جاتی ہے کہ اس نے قتل کا لکھ دیا، بیعت کا لکھا، بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ قتل کا لکھا۔ دوسری چیز، اسے نہیں معلوم تھا کہ مدینہ کیا چیز ہے، شہر مدینہ کی کیا شان ہے، وہاں قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے، جہاں جا کے سب کو پناہیں ملتی ہیں، وہاں جا کر کے آزادی ملتی ہے، وہاں رحمت کی جگہ ہے، برکت کی جگہ ہے، وہاں تو بڑے بڑے قاتل جب پہنچتے ہیں تو توبہ کر لیتے ہیں، ظالم پہنچتے ہیں تو توبہ کر لیتے ہیں۔ مسجد حرام، مسجد نبی، مکہ، مدینہ، بیت المقدس، یہ کیا عظمتوں کی جگہ ہے، کیا عظمت والے مقام ہیں، ہے نا۔ وہاں تو انسان اگر قتل کرنے کا سوچے، کسی کو ظلم کرنا کا سوچے، تو وہاں بڑے سے بڑا ظالم بھی ظلم نہیں کرتا، سوچتا ہے یہ مدینہ ہے، یہ شہر مکہ ہے، میں کیسے کروں، باہر آئے گا پھر اسے بتاتا ہوں، یہ شہر چھوڑ دے گا۔ پھر ایک عام بندہ مومن مسجد کا بھی احترام کرتا ہے، مقدس جگہ کا احترام کرتا ہے نا، خیال رہتا ہے اسے کہ یہ مقدس جگہ ہے بھائی، یہاں یہ چیزیں نہیں کی جاتی، گناہ نہیں کیا جاتا۔ یہاں آنے کے بعد وہ سب بند کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ مسجد میں آ گئے جھوٹ نہیں بولنا ہے، مسجد میں آ گئے اب دگا نہیں کرنا، مسجد میں آ گئے موبائل بند کر دیا، مسجد میں آ گئے احترام کرتا ہے، کرنا چاہیے کیونکہ جگہ کا احترام کرتا ہے۔ بندہ کبھی حج عمرہ میں چلا جاتا ہے تو وہاں کیسا ہی گناہ گار بندہ ہو، وہاں جانے کے بعد تو وہ احتیاط کرتا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ مقام ہے، اس زمین کا احترام ہے۔ یقیناً بندے مومن کے لیے بہت بڑی مقام کی جگہ ہے وہ، لیکن اسے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ میں جہاں قتل کرنے کا حکم دے رہا ہوں وہ شہر مدینہ ہے، سب کی جان ہے، وہ بڑی عظمت کی جگہ ہے، وہاں کیسے، اب کتنا بڑا وہ قاتل و ظالم رہا ہوگا، اس کا دل و دماغ کیسا رہا ہوگا، ایک تو فوراً قتل کا حکم دینا، اور اوپر سے امام کو، ایسے بڑے بڑے حضرات کو، عام بندے کو نہیں، خاص اللہ کے چنندہ بندوں کو، اور پھر وہ بھی مدینے کے اندر ہی، وقت بھی نہیں دیا کہ اسے انہیں وقت دے دو، انہیں کچھ ٹائم دے دینا، پھر نہ مانے تو زبردستی کرنا، نہ مانے تو قتل کرنا، ایسا نہیں، بیعت لو، بیعت کا اگر کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ قتل کر دینا۔ اتنی بڑی سوچ، اتنی گندی یعنی سوچ نیچے گری ہوئی، کس کی صحبت میں رہتا تھا یہ، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا؟ بڑے گھرانے کا بچہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایک مومن کی شان یہ نہیں ہوتی ہے۔ روایت بتاتی ہے سرجون اس کا دوست تھا، وہ کون تھا؟ یہودی تھا، یہودی تھا، ایک تو خود ہی بیکار آدمی تھا یزید، اور پھر اس کی صحبت، جس کے ساتھ وہ بیٹھا اٹھا کرتا تھا، جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، محبت تھی، دوستانہ تھا، یارانہ تھا، ان میں کون کون تھے؟ ایک سرجون تھا۔ اب سرجون وہ تو یہودی، اسلام کا دشمن، نہ جانے کس کس کا دشمن، سارے دینیات کا دشمن، اس لیے کہا گیا کہ کافروں کو، یہود و نصارہ کو اپنا مددگار مت بناؤ، اپنا دوست مت سمجھو، یہ لوگ عیسائی ہے، یہ لوگ یہودی ہے، یہ لوگ اسلام کی دشمن ہیں، جیسے بہت سے لوگ کہہ دیتے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کب تمہارے اندر گل مل کر کب کھیل کھیل جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو کافروں کا کوئی بھروسہ نہیں، ناپاکوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کفر کا کوئی بھروسہ نہیں، کافر ہے، اس کی دوستی، اس کی یاری اس کے ساتھ، سرجور اس سے ملا کرتا تھا، یزید سے دوست، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ یزید کے جتنے عیب اٹھائے ہیں کہ یزید کیا کیا کرتا تھا، سرجون ہی نے سب سے زیادہ بتایا ہے۔ کتابیں جب آپ دیکھیں گے، روایتیں، تو سب سے زیادہ سرجون ہی نے بتایا کہ یزید ایسا تھا، یزید ایسا تھا، یزید دوست نے ہی بتایا، کافر تھا نا بھائی، کافر کبھی دوست ہو سکتا ہے، یہودی تھا، اس نے ہی بتایا کہ وہ لواطت کرتا تھا، زنا خوری کرتا تھا، ایسا کرتا تھا، ویسا کرتا، یہ سب اس نے بتایا، زیادہ سے زیادہ اس نے۔
دیکھا آپ نے؟ یزید کے ساتھ پہلے یزید کو جہنمی بنا دیا، وہ تو تھا ہی جہنمی، لیکن دوستی یاری، اور پھر اس نے سب راز بھی کھول دیے کہ وہ کیسے کیسے اس کے اندر عیب تھے، کیسے کیسے گناہ تھے، شراب کیسی پیتا تھا، کیسا بے نمازی تھا، کیا تھا نہیں، کیا بولتا تھا، اس کا عقیدہ کیا تھا، سرجن نے بتا دیا۔ اس لیے پیارے فرمایا اسلام کہتا ہے اچھوں سے دوستی رکھو، اچھی سوچ پیدا ہو، ہے نا، اچھے سنگت، اچھی یاری، اچھے دوست انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھے سنگت انسان کو سدھار دیتا ہے، برا انسان ہے اور اچھوں کے ساتھ اگر بیٹھتا ہو جائے تو اس اچھوں کی صحبت کی وجہ سے وہ اچھا بن جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے، نیک صالحین کی صحبت میں آئے گا، نیکوں کی صحبت میں آئے گا، اور وہی نیک بندہ اگر بروں کی صحبت میں آنے جانے لگے تو اس کا اثر پھر پڑتا۔ بہرحال تو یہ صحبت کا بھی اثر ہوا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں درس عبرت ہے، درس نصیحت ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں، اور پھر ایسے ویسے وہ برے لوگوں کی صحبت، وہ ہمارے ہی عیب بیان کرتے ہیں باہر جا کر دوسروں کے سامنے، لیکن اچھے جو لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ، وہ ہمارے عیب دیکھ بھی لے تو بیان نہیں کرتے، وہ ہمیں سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا دوست سدھر جائے، میرا دوست راہ راست پہ آ جائے۔ اگر نیک ہے تو آپ کا دوست، لیکن بد ہے وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن دوسروں کے سامنے آپ کی باتیں کرتا رہے گا۔ اچھوں کی سنگت، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرے، عاشق رسول کی سنگت اختیار کرے، عاشق صحابہ اور اہل بیت کی سنگت اختیار کرے، صالحین کی سنگت اختیار کرے۔ بہرحال تو یزید کے جتنے عیب زیادہ کھولے وہ سرجن ہی نے کھولے۔ تو یزید کی سوچ کتنی گری ہوئی ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کی سوچ کتنی گری ہوئی ہے، منافقت کتنی ہے اس کے دل میں، حسد کتنا ہے، کینہ کپٹ کتنا ہے اس کے دل میں، وہ بھی امام حسین کے تعلق سے، بڑے بڑے حضرات کے تعلق سے۔ اس کا کلمہ پڑھنا کیا فائدہ، اس کا مسلمان بننے کا کیا فائدہ؟ ایسے مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں جو بڑے لوگوں کی عداوت دل میں رکھے، جو ان پہ ظلم و ستم کرے، جو ان کے بارے میں جو ہے انام سلام لکھے بقیں، ایسے مسلمان بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو ایسے لوگوں سے حسد رکھیں، کینہ رکھے، کپٹ رکھے، وہ تو یزید ہی ہوا۔ پھر یزید کا یہی تھا، کہنے کو مسلمان تھا، کلمہ بھی پڑھ رہا تھا، لباس مسلمان والا ہے نا بظاہری طور پہ، لیکن اندر سے بالکل خالی، حسد، گرا ہوا، مسلمانوں کا قاتل، ظالم، ہوس، دولت کی چاہت، حکومت کی چاہت، دمشق کے خلیفہ بننا ہے، بادشاہ بننا ہے۔ یہ کیسا ایمان؟ ایمان دیکھنا ہے تو ایمان تو یہ ہے کہ جو تخت کو ٹھکرا دیتا ہے، ناجائز دولت کو ٹھکرا دیتا ہے، شہرت کو ٹھکرا دیتا ہے، ایمان کی خاطر وہ ٹھکرا دیتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو دیکھا اللہ کی خاطر مخدوم اشرف سلطنت کو ٹھکرا کر آ رہے ہیں۔ جس کا دل ایمان والا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، اگر ایمان کے لیے وہ دولت دنیا چھوڑ دیتا ہے، ایمان نہیں چھوڑتا۔ اور یزید نے کیا کیا؟ دولت کے لیے ایمان چھوڑ دیا۔ بات یہ ہے، یزید نے تخت پانے کے لیے، دمشق پہ حکومت کرنے کے لیے، خلیفہ بننے کے لیے ایمان، اسلام سب چھوڑ دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ دو، تخت نہ ملے نہ صحیح، شہرت نہ ملے نہ صحیح، خلافت نہ ملے نہ صحیح، ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ یہی تو حسین ابن علی نے بتایا، سب کچھ چھوڑ دیا، ایمان نہیں چھوڑا۔ کربلا آ گئے، سب کچھ چھوڑ دیا لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ اور یزید نے ایمان ہی چھوڑ دیا، باقی سب کچھ پانے کی فراق۔ یہ ایک مومن کی زندگی کا معیار ہونا چاہیے کہ جب ایمان کی بات آ جائے، اسلام کی بات آئے، حضور کی بات آئے، تو پھر اس میں دنیا نہیں دیکھی جاتی ہے، اسے چھوڑ دیا۔ پھر دوست نہیں دیکھے جاتے کہ میں ایسا کروں گا تو یہ دوست میرا ناراض ہو جائے گا، روٹھ جائے گا، دور ہو جائے گا۔ ہو جائے تو جائے، روٹھے تو روٹھے، دامن مصطفیٰ نہ چھوڑنے پائے، دامن علی نہ چھوڑنے پائے، دامن صحابہ اور اہل بیت، غوث و خواجہ کا دامن نہ چھوڑنے پائے۔ رشتہ دار جائے تو جائے۔ آپ جانتے ہو کربلا کے میدان میں جو آئے تھے، یہ شمر، یہ لعین، یہ یزید، یہ اگر دیکھا جائے تو کئی اہل بیت کے رشتہ دار نظر آتے ہیں، ہے نا، خاندان میں نظر آتے، لیکن اب رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی۔ بات ایمان کی آ گئی ہے۔
اب دوستی یاری نہیں دیکھی جائے گی. اب اور کئی ایسے تھے کہ دوست بھی تھے, آپس میں تعلقات اچھے تھے. آنے والے واقعات میں آپ سنیں گے, حضرت ہانی, ابن زیاد, تعلقات اچھے تھے, کسی کی رشتہ داریاں تھیں, لیکن ایمان والوں نے رشتہ داری چھوڑ دی ایمان کے لیے, دوستی یاری چھوڑ دی, رہنے دیا اس کو اپنے مقام پر, مگر حسین کا دامن نہیں چھوڑا. دوست ہے ٹھیک ہے, مگر تو یزید کی طرف ہے, میں نہیں آؤں گا, میں تو حسین کی طرف. ایسے واقعات ہیں, ایسی چیزیں. کسی نے سمجھایا کہ بھائی ادھر آ جاؤ اچھا رہے گا, مگر کہا نہیں, حسین کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے. دوست کو اپنی مقام, تجھے جہاں جانا ہے تو جا, میں یہاں نہیں سے نہیں جاؤں. تو ایسا ہونا چاہیے. آج کل ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے بھی حقیقت چھوڑ دیتے, حقانیت چھوڑ دیتے, ہے نا, کئی چیزیں چھوڑ دیتے. یہ نہیں ہونا چاہیے. حسینی 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 ہوتا ہے. حسینی ایمان, حسینی ایمان ایمان ہے. یزیدی ایمان کوئی ایمان ہے بھائی؟ یزیدیوں کے وہاں بھی نماز پڑھ رہے تھے, وہ کربلا کے میں, حسین کے وہاں بھی نماز ہو رہی تھی. اب حسینیوں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نمازی ہیں, لیکن نمازیوں کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم حسینی ہیں. کیونکہ یزید کے خیمے میں جو نماز پڑھ رہے تھے وہ نمازی تو تھے مگر حسینی نہیں تھے. یزید کے وہاں جو تھے بظاہر نماز بھی کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے, مگر حسینی نمازی نہیں تھے, حسینی ایمان نہیں تھا. اور ادھر حسین کے ساتھ جہاں نمازی تھی وہ حسینی تھی. الحمدللہ ہماری جان حسینی ہے, ایمان حسینی ہے, کردار حسینی ہے, ہماری روح حسینی ہے. وہی کامیابی ہے. بہرحال جیسے ہی ولید کے پاس, حضرت ولید کے پاس محب اہل بیت ہے, یہ خط آیا. اس دور میں خط کا دور تھا, ہے نا, کئی دن قاصد جاتا تھا. یہ آج کل کی طرح یہ نہیں تھا, موبائل وغیرہ نہیں, انٹرنیٹ وغیرہ نہیں. اور اچھا تھا کہ نہیں تھا, بہت اچھا تھا کہ نہیں تھا, ہے نا. بہرحال خط پہنچا, حضرت ولید نے پڑھا تو وہ تو گھبرا گئے کہ یہ کیا لکھا ہے. مدینے کے گورنر نے جب دیکھا کہ یہ کیا لکھا ہے, لیکن بہرحال حکم آیا ہے, یعنی یہ لیٹر آیا ہے تو اطلاع دے دی جائے, بتا دیا جائے. آگے پھر امام کی مرضی, آگے پھر ان حضرات نفوس قدسیہ کی مرضی. اتنے میں تو وہاں مروان آ گیا. یہ مروان بھی کون تھا؟ یہ بھی یزید کا ساتھی, یہ بھی جہنمی. پہلے ہی حضور نے اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ معلوم. دیکھو یزید کی جو ہے ساتھی وہ بھی ایسے ہی, خود بھی ایسا, اس کا ساتھی بھی ایسا, پورا گروپ ایسا ہے, کوئی اچھا ہے ہی نہیں اس میں. مردود ملعون کیا بولا وہ کہ ولید آپ دیکھتے کیا, پڑھ کیا رہے ہو, جلدی بلاؤ ان کو. کہا آپ دیکھیے رات کتنی ہو گئی ہے اور آپ کہتے ابھی بلا, صبح بتا دیں گے, دن میں بتا دیں گے. تو ملعون تھا ہی, مردود. جلدی کہا نہیں, فجر کی صبح کی رات نہیں دیکھنی, ابھی بلاؤ, رات کافی بیت چکی تھی. حضرت ولید نے کہا کہ بھائی رات کو بلانا میرے حساب سے مناسب نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, یہ کیا چیز ہے. کہا نہیں تم ابھی بلاؤ. کسی نے کہا کہ حضرت میں نے ابھی دیکھا حسین اعظم مسجد میں تھے. نیک لوگ ایسے ہی مقام پر ہوتے ہیں. ان کے ساتھ غالباً عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, دونوں مسجد میں. اتنے میں قاصد آیا اور کہا کہ حضرات آپ کو جو ہے امیر بلا رہے ہیں, ولید بلا رہے ہیں, امیر مدینہ. کہا ٹھیک ہے, انہیں کہیے گا. امام حسین نے کہا کہ انہیں کہیے میں آ رہا ہوں. اب دونوں تو بیٹھے ہی تھے مسجد میں, بات بھی کر رہے تھے, عبادت بھی کر رہے تھے. کہا کہ اتنی رات امیر مدینہ ہمیں بلا رہے, کیا بات ہے, ہم لوگوں کو بلا رہے. ان کی دور اندیشی کہاں تک گئی دیکھیے, ذہین کتنے تھے امام پاک. کہنے لگے ہو نہ ہو ایسا لگتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے اور یزید تخت نشین ہو گیا, اور یہی خبر دینے کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ورنہ اتنی رات میں بلانا. عبداللہ بن زبیر تو فوراً کہنے لگے کہ بھائی ایسا کرو حضرت, ہم صبح میں جائیں گے. کہا نہیں میں نے کہہ دیا میں آتا ہوں تو میں جا رہا ہوں. کہا آپ جائیے, میں تو فوراً جو ہے اپنے گھر جاتا ہوں, اور اگر کوئی بات ایسی ہی رہی تو میں تو سیدھے مدینہ چھوڑ کے مکہ چلا جاؤں گا. اندیشہ آنا شروع ہو گیا, اندیشہ ہو گیا انہیں. بہرحال امام پاک نے اپنے چاہنے والوں میں سے 30 آدمیوں کو پکارا, انہیں بلایا.
چاہنے والے قریب ٹناٹن محب اہل بیت قریب آئے اور کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ چلو، لیکن تم باہر کھڑے رہنا، میں اندر جاؤں گا، اگر میری آواز بلند ہو تو سمجھ جانا، اندر آ جانا، پھر اندر آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ساتھ میں اپنے چاہنے والے محبین مریدین کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے، باہر وہ لوگ کھڑے رہے اور امام حسین حجرے میں تشریف لے گئے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت ولید نے عزت کی، بٹھایا، اور مروان تو تھا ہی مردود۔ بہرحال کہا اتنی رات کو کیوں بلایا؟ کہا حضرت آپ کو تکلیف دی، اتنی رات کو نہیں بلانا تھا، مگر بہرحال ہم نے بلایا ہے، آپ تشریف لائے ہوں، اور یہ لیٹر ہے، یہ خط ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر یہ ہے کہ یزید جو ہے ان کا لڑکا وہ تخت نشین ہو گیا ہے، اور وہ چیز ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے تخت نشین خود سے ہو گیا، اسے بنایا نہیں گیا، بٹھایا نہیں گیا، لوگوں نے اسے نہیں بٹھایا، بڑوں نے اسے نہیں بٹھایا، اہل نظر نے نہیں بٹھایا، اہل شعور نے نہیں بٹھایا، اہل علم نے نہیں بٹھایا، خود سے بن گیا، خود سے ہی امام بن گیا، امیر المومنین بن گیا، خود سے ہی خلیفہ بن گیا، بادشاہ اسلام بن، خود سے ہی بن گیا، کسی کا کچھ بھی نہیں، خود سے ہی بیٹھ گیا اس مقام پر۔ تو کہنے لگے کہ بھئی یزید جو ہے بن گئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور بیعت طلب کر رہے ہیں۔ اچھا بیعت طلب کر رہے ہیں جی، پھر کہا اگر بیعت کر رہے ہو تو آپ لوگوں کا نام خصوصیت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ بیعت کریں۔ کہاں کہ بچنے کے، یعنی کہ ایک حکمت عملی سے آپ نے، رات کا سمے ہو گیا تھا، لڑائی جھگڑے سے تو امام حسین دور رہتے تھے اور وہ مدینے کی زمین تھی، تو حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے امام پاک نے فرمایا کہ مجھ جیسا امام، مجھ جیسا حسین ابن علی چھپ چھپ کر کے کہاں بیعت کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا، سر عام تم لوگوں کو بتاؤ یہ ساری باتیں کہ یزید تخت نشین ہو گیا، یہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ بتانے کے بعد یہ بیعت کی بھی بات سب لوگوں کے بیچ میں کرو، اور پھر اس وقت آپ مجھ سے کہو کہ حسین بیعت کرے، تو پھر اس وقت ہم دیکھیں گے۔ ہم یہ چار دیواری کے اندر نہیں، حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے حسین اعظم، تاکہ لڑائی نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو، بات آگے نہ بڑھے، مدینے کی پاک زمین ہے، رات کا سمے ہے، کسی امتی کو تکلیف دینا امام پاک کو گوارا نہیں، لہٰذا یہ کہہ کر کے امام پاک جانے لگے تو آگے کیا لکھا تھا؟ قتل کا لکھا تھا۔ مروان کہنے لگا ارے ولید کیا کر رہے ہو، امیر مدینہ کیا کر رہے ہو، فوراً بیعت لے لو، ورنہ لکھا ہے قتل کر دو انہیں، ختم کر دو، ورنہ یہ اگر چلے گئے تو واپس ہاتھ نہیں آئیں گے۔ حسین اعظم نے سن لیا، پلٹ کر کے جواب دیا جلال میں، اے مروان کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کریں گے؟ بہرحال آپ نے جو ہے تشریف لے گئے تاکہ ماحول آگے نہ بڑھے۔ اندیشہ تو پہلے ہی ہو گیا تھا، امام کی ذہین اور دور اندیشی کو آپ دیکھیے، انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، اور وہی ہوئی۔ بہرحال امام اپنے گھر تشریف لے گئے، گھر والوں کو صبح میں یا اس وقت جب بھی آپ نے بتایا، اور بتانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ ماحول ہے، لہٰذا پھر صبح میں دوسرے دن زبردستی کی گئی کہ بھائی بیعت کرو، بیعت کرو۔ مروان تھا، ایسے دو چار تھے زبردستی کرنے والے، یزیدی لوگ ہے نا، یزیدی فکر کے لوگ، گرے ہوئے لوگ، انسانیت جس کے سینے سے مر گئی تھی، جن کی روح مردہ تھی، وہ حضرات پیچھے پڑ گئے، حسین بیعت کرو، حسین بیعت کرو، اہل بیت بیعت کرو، اہل بیت رسول بیعت کرو، یزید کی بیعت قبول کر لو، قبول کر لو کہ وہ امام ہے، وہ امیر المومنین ہے، وہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ امام نے دیکھا کہ اب یہاں زبردستی ہوگی، اور ساتھ میں زبردستی نہیں، قتل و غارت کا معاملہ ہوگا، یہاں خون ریزی ہوگی۔ امام جانتے تھے کہ یہ پاک زمین ہے، یہ میرے آقا کا حرم ہے، نبی پاک کا حرم ہے، یہاں کا ادب کتنا احترام ہے یہ مقام کا، یہاں تو اس زمین پر قتل و غارت ہو، حسین اعظم کو گوارا نہ ہو، اور اس ادب کے خاطر آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں مدینے چھوڑ کر کے کہیں اور چلا جاؤں گا۔
کہاں جاؤں گا؟ مختصر یہ ہے کہ میں شہر مکہ چلا جاؤں گا، تاکہ یہ پاک زمین ہے۔ امام کتنا احترام کر رہے ہیں مدینے کے ادب کے لیے، مدینہ چھوڑ رہا ہے، چھوڑنا گوارا ہے، مگر یہاں کی بے ادبی ہو جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ آقا کا شہر ہے، نانا کا شہر ہے۔ بہرحال گھر والوں کو، اہل خانہ کو بتایا، اور بتانے کے بعد کہا کہ اب تم تیاری کر لو۔ کس چیز کی تیاری؟ ہم مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اپنے آبا و اجداد کا شہر چھوڑ رہے ہیں، اپنا پیارا مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اپنے نانا کا شہر چھوڑ رہے ہیں، اپنی ماں کا شہر چھوڑ رہے ہیں، جہاں ہمارا بچپن گزرا ہے، جوانی گزری ہے، پوری زندگی گزری ہے، جہاں پیدائش ہوئی ہے، وہ ساری یادیں، ساری باتیں، اپنا وطن، اپنی دل کی دھڑکن، مگر کیا کرے، قربانی دینی ہے۔ یہاں کا احترام، وہ تو یزیدی ہے، وہ تو نہیں جانتے کہ کیا ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ شہر کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، مگر ہم تو جانتے ہیں، ہمیں تو احترام کرنا ہے۔ لہٰذا احترام مدینہ کی خاطر یہاں سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا وہ تو نہیں کرتے، وہ تو نہیں کرتے، وہ تو نہیں کرتے، بلکہ وہیں کی مثال دیتے ہیں، مکہ میں تو ایسا ہوتا ہے، مدینے میں تو ایسا ہوتا ہے۔ یہاں بھی کچھ لوگ وہ تو ایسا کرتے، وہ تو ایسا کرتے، ہمارے وہاں تو ایسا ہوتا ہے۔ وہاں تم دوسروں کو کیوں دیکھتے ہو؟ کیا کوئی قرآن کے اوپر پاؤں رکھے گا تو تم بھی رکھ دو گے؟ کیا کوئی مسجد میں کھڑے ہو کے گندی گندی گالیاں دیکھا تو تم کہو گے وہ دے رہا ہے میں کیوں نہ دوں؟ یہ کون سا؟ وہ جانے، اس کا عمل جانے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ مکے میں کیا ہو رہا ہے، مکے والے جو کرتے کرے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ مدینے میں سعودی کیا کر رہا ہے وہ کرے، ہمیں سعودی یہودی تھوڑی بننا ہے، ہمیں تو حسینی رنگ میں رنگ کے چلنا ہے نا۔ بہت سے لوگ مثالیں دیتے ہیں، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں جگہ تو یہ ہوتا ہے، فلاں کی جگہ تو، میں کہتا تو مومن ہے، تمہیں کیا حکم ملا اللہ اور رسول کی طرف سے، تمہیں وہ کرنا۔ حسین اعظم نے وہی کیا، کیا کیا؟ مدینے میں رہتے، کون انہیں جبرن نکال سکتا تھا؟ کوئی نہیں نکال سکتا تھا انہیں، کوئی منع نہیں تھا ان کے لیے، لیکن کیا ہونا تھا؟ قتل ہونا تھا۔ مدینے میں قتل ہوتے، غارت ہوتی، نہ جانے خون ریزیاں ہوتی، وہ پاک زمین پہ لڑائی ہوتی، جھگڑے ہوتے، اور جو ہے تلواریں نکلتی، تلواریں چمکتی، مسجد نبوی کے اندر ممبروں پہ بے حرمتی ہوتی، سرکار کی تربت اطہر کی بے حرمتی ہوتی، جنت البقیع کی بے حرمتی ہوتی۔ آپ کو یہ بے حرمتی ہونا، بے ادبی ہونا گوارا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کون کیا کر رہا ہے، سعودی کیا کر رہا ہے، مکے میں کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا۔ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو حسین کو دیکھنا ہے، اہل بیت کو، اولیاء صالحین کو دیکھنا ہے، ہمیں انہیں دیکھنا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھنا ہے۔ بہرحال سارے قافلہ تیار ہے، حسین بھی ایسے، حسین کے گھر والے بھی ایسے ہیں، تنہا حسین ہی نہیں، پورا گھرانہ ہی با ادب ہے، باشعور ہے۔ کتنا زبردست یہ قربانی تھی، اپنا وطن چھوڑنا، اپنا گھر چھوڑنا، اپنا بار چھوڑنا، اور دوسرے وطن چلے جانا، کتنی بڑی قربانی ہے یہ۔ لیکن تیار ہو گئے، تیار ہوئے۔ آخری سلام مختصر انداز میں عرض کروں، ویسے آپس میں خاندان میں بات ہوئی، جب حضرت زینب سے آپ نے گفتگو کی، جب اور حضرات سے آپ نے گفتگو کی، کئی لوگوں نے یہ سوچا بھی، کہاں بھی، کہ حضرت آپ جائیے نہیں، امام حسین آپ یہی رہیے، لیکن امام حسین نے کہا نہیں، میں جو کر رہا ہوں، جو قدم بڑھا رہا ہوں، وہ صحیح قدم بڑھا رہا ہوں۔ بہرحال آپ نے مختصر انداز میں یہ ہے کہ جب وہ رات آئی جس میں صبح نکلنا تھا، صبح سویرے سفر میں جانا تھا، آپ سلامی عرض کرنے کے لیے اپنے خاندان اہل خانہ کے ساتھ، اہل خاندان، یہ خاندان رسالت، خاندان علی، خاندان زہرا، اولاد بتول کے چشم و چراغ جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں۔ بعض روایت میں پہلے جنت البقیع ہے، بعض نے پہلے حضور کے روضے کی بھی زیارت کہا، حضور کے روضے پاس جاتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، زینت عرش اللہ، عرض کر کے نانا جان کو خوب سلام عرض کرتے ہیں۔ سلام عرض کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، اور دعا میں یوں اجازت مانگتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، اور یوں عرض کرتے ہیں، نانا جان پہلے تو ہم صبح و شام سلام کیا کرتے تھے، رات و دن سلام کیا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد سلام کیا کرتے تھے، جب دل چاہتا تھا سلام کرتے تھے،
ہے نا، صبح شام سلام کرتے تھے، ہر نماز کے بعد سلام کرتے تھے، جب دل چاہتا تھا سلام کرتے تھے، کبھی جو ہے نانا جان کی بارگاہ میں، کبھی ابو بکر کی بارگاہ میں، عمر کی بارگاہ میں، سیدہ کی بارگاہ میں، امام حسن کی بارگاہ میں، ہے نا، حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں، جنت البقیع کے وہاں پر جا کر کے سلام کرتے تھے، دل چاہتا تھا آ جاتے تھے، سلام کرتے تھے، جواب ملتا تھا، بڑی خوشی اور مسرت ہو جاتی تھی، سکون و اطمینان ہو جاتا تھا کہ سرکار کی تربت اطہر کو دیکھا، سرکار کے روضے کو دیکھا، سکون مل جاتا تھا، نانا جان سلام کرنے آتے تھے ہم۔ لیکن اب یہ حسین غالباً آخری سلام کرنے آپ کو آیا ہے، اب پتہ نہیں یہ منظر آئے گا کہ نہیں۔ ابھی تک کی زندگی، پوری زندگی بہترین زندگی تھی، بہترین جنت البقیع تھا، اور جو ہے مسجد نبوی تھی، منبر رسول تھا، محراب رسول تھی، کیا ماحول تھا، خوشنما ماحول تھا، سلام کرتے تھے۔ دوستوں، یہ آپ حضرات جو سلام کرتے ہیں سرکاروں کو، آستانوں کو، ہے نا، اجمیر مقدس جاتے ہو آستانوں پہ، نمازوں کے بعد سلام کرتے ہو، جب جب دل چاہتا ہے آستانوں کو سلام کرتے ہوں، یہ بار بار سلام کرنا، یہ بار بار وہاں متوجہ ہونا، یہ کوئی اور کی نہیں، حسین اعظم کی سنت ہے، یہ امام حسین اور ان کے خاندان کی سنت ہے، حسن مجتبیٰ کی سنت ہے، حسنین کریمین کی سنت ہے، یہ خاندان مصطفیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بارگاہ میں یوں بار بار سلام کیا کرتے تھے، دل چاہتا تھا ان سے دل لگا دیتے تھے۔ اب جو حسینی ہوگا، جو حسنی ہوگا، وہ یوں ہی تو بار بار سلام کیا کرے گا، زیارت کیا کرے گا۔ وہ یزیدی ہے جو آنا ہی منع جانتے ہیں، لیکن یہ حسینی ہے، حسینی رنگ ہے، حسینی ڈھنگ ہے۔ آج بھی یزیدیت ختم نہیں ہوئی، آج بھی سوال پر سوال ہے، آج بھی اعتراض پہ اعتراض ہے، یزیدی رہنے والے ہی ہے، مگر حسینی بھی کیا کم ہے؟ حسینی بھی اپنے انداز میں، وہ جتنا روکتے ہیں حسینی زیادہ سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ جتنا منع کرتے جاتے ہیں حسینی اپنے انداز میں کردار بڑھاتا جاتا ہے، سلام بڑھاتا جاتا ہے، محفل یاد حسین بڑھاتا جاتا ہے، یاد حسین، یاد شاہ عالم، یاد غریب نواز، جشن غوث اعظم بڑھاتا چلا جاتا ہے، لنگر غوث بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ وہ جتنا روکتا ہے، یزیدی کا کام ہے روکنا اور حسینی کا کام ہے بڑھانا۔ وہ بڑھاتے، روکنے والے روکتے رہے اور روکتے رہے گے، کربلا کے میدان سے لے کے قیامت کے میدان تک روکتے ہی رہے۔ مدینے سے، مکے سے روکنے والے روکتے ہیں، وہ یزیدی ہوتے، فرعونی ہوتے، ابو جہلی ہوتے ہیں، لیکن جو صدیقی ہوتے ہیں، جو حسنی ہوتے ہیں، جو عمر فاروق کے ماننے والے، جو حسین اعظم کے ماننے والے، وہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا ہوا؟ سلام عرض کر رہے ہیں، یا آقا، میرے مولا، میرے داتا، میرے نانا جان، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، آپ کو میں جی بھر کے آج سلام کر لوں۔ پتہ نہیں یہ روبرو والا منظر ظاہری طور پہ جو ہے روبرو میں جو سلام کیا کرتا ہوں، یہ واپس وہ دن آئے کہ نہ آئے، واپس وہ گھڑی، وہ لمحہ آئے کہ نہ آئے، جی بھر کے سلام کیا اور یوں عرض کیا، آقا یہ آخری سلام ہے، قبول کیجیے اور اجازت دیجیے، تمہارا نواسا، تمہارا بیٹا، تمہارا نور نظر، تمہارا پھول اب یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہے، شہر مکہ جا رہا ہے، دعائیں دیجیے تاکہ میں جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، میرے قدم لڑکھڑائے نہیں، یزیدی فوج دیکھ کر، طاقت و قوت دیکھ کر میں جو ہے مضبوط قدم رہے اور کامیابی ہو جائے، استقامت مجھے مل جائے، دعائیں دیجیے۔ آقا کی بارگاہ میں سلام کیا اور دعائیں مانگی، اجازت لی، گویا کہ تربت رسول سے آواز آئی ہوگی، بیٹا حسین، یہ وہی دن ہے، یہ وہی لمحہ ہے جو بچپن سے میں کہا کرتا تھا، تمہاری امی فاطمہ کہا کرتی تھی، علی مرتضیٰ کہا کرتے تھے، تم کو اسی دن کے لیے، اسی گھڑی کے لیے، اسی قربانی کے لیے چنا گیا ہے، تمہیں تو آج مدینہ چھوڑنا ہے، آنے والے وقت میں مکہ بھی چھوڑنا ہوگا، تمہیں تو اس میدان میں جانا ہے، میدان طف میں جانا ہے، وہاں پانی بھی بند ہوگا، تمہیں اسی دن کے لیے، لیکن بیٹا حسین تم صبر کرتے رہنا، صبر کرتے رہنا، صبر کرتے رہنا، خدا تمہیں اجر دیتا رہے گا، اجر دیتا رہے گا، اجر دیتا رہے گا۔ اور بیٹا حسین اکیلا مت سمجھو، کبھی تنہا مت سمجھا، جس طرح مدینے میں ہما وقت، ہر وقت تیرا نانا ذات مصطفیٰ تیرے ساتھ تھی، یہ سارے سفر کے اندر بھی تیرا نانا تیرے ساتھ رہے گا۔
اور صرف اتنا ہی نہیں بیٹا حسین، کربلا کے میدان میں تنے تنہا تم نہیں ہوگے، روح مصطفیٰ وہاں ہوگی، ذات مصطفیٰ وہاں ہوگی، وہاں تمہارے لیے ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ہماری طاقت تمہارے ساتھ ہے۔ بیٹا جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، کامران ہو جاؤ۔ ان یزیدیوں کی فکر نہ کرنا، 22,000 ہو، 22 لاکھ ہو، دمشق ہو، ان کے ساتھ کوئی بھی ہو، فکر نہ کرنا، تمہارے ساتھ حضور ہے، تمہارے ساتھ ابو بکر عمر ہے، تمہارے ساتھ علی و فاطمہ ہیں، تمہارے ساتھ حسن ہے، بلکہ تمہارے ساتھ خدا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تم صبر کرتے رہنا۔ گویا کہ ان کو تسلی ہوئی۔ پھر کیا تھا، سید جو ہے جنت البقیع کی طرف گئے۔ ماں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مقدس تربت پر جب گئے، اللہ تربت دیکھتے ہی بے تحاشا آنسو نکل آئے، بے اختیار، کوئی اختیار نہیں، آنسو نکل آئے، کیونکہ ماں ہے، ماں کی ممتا، ماں کی محبت، اور پھر ماں فاطمہ ہو تو کیا آسان ہو، ماں اگر زہرا ہو تو بطول ہو تو پھر کیا بات ہو، زہرا ہو تو کیا بات ہو۔ روئے، سلام عرض کی، خوب دعائیں مانگی، اور جب کہاں کہ امی جان یہ آخری دیدار ہے، یہ آخری سلام ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، مزار پر انوار کو لرزہ طاری ہو گیا، اور کہاں بیٹا حسن و حسین، خاندان مصطفیٰ، میرے بچوں، میری آل، میرے پالنے کی لاز رکھ لینا، تم کو اسی دن کے لیے پالا تھا، اسی لیے تمہیں تیار کیا تھا، اسی لیے تمہارے اندر صبر اتارا تھا، شکر اتارا تھا، تمہارے اندر صلات اتاری تھی، تمہیں یہ مکمل حسین بنایا تھا، تمہیں مکمل زین العابدین بنایا ہے، تمہیں مکمل زینب بنایا ہے، تمہیں دین بنا دیا ہے۔ بچوں جاؤ، فاطمہ زہرا کی جو ہے تمہارے یہ سلام بھی قبول ہے، اور ہماری دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ بیٹا حسین صرف دعا ہی نہیں، سیدہ کی روح بھی تمہارے ساتھ ہے، فاطمہ کی خوشی تمہارے ساتھ ہے۔ اوروں کی ماں ہوتی ہے جو اپنے لیے پالتی ہے اپنے بچوں کو، اپنے جو ہے بھوشیہ کے لیے پالتی ہے، اپنے مستقبل کے لیے پالتی ہے، اپنے آپ کے لیے انہیں بڑھا کرتی ہے، پالتی ہے۔ لیکن یہ فاطمہ ہے کہ حسن و حسین کو اپنے لیے نہیں، اسلام کے لیے پال کے بڑا کیا تھا، دین کے لیے تیار کیا تھا، اس دن کے لیے ہی تیار کیا تھا گویا کہ۔ اور کہاں بیٹا حسین، یہی وہ دن ہے، یہی وہ امتحان ہے، یہ امتحان کی گھڑی، آخری امتحان کی گھڑی شروع ہو گئی ہے، یہ چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، گھڑی اپنا کام کرے گی، وقت اپنا کام کرے گا۔ حسین تم اپنا کام کرتے چلے جانا، زمانہ رنگ دکھائے گا، زمانہ رنگ بدلے گا، لوگ رنگ بدلیں گے، کلمہ پڑھنے والے رنگ بدلیں گے، نہ جانے کیسے کیسے رنگ تمہیں نظر آئیں گے، کیسے کیسے دھوکے بازی نظر آئے گی، مل کر مارنے والے لوگ تمہیں نظر آئیں گے۔ بیٹا مسلم، بیٹا سب شہزادوں، تمہیں نہ جانے کیسے کیسے زمانہ اپنا رنگ دکھائے گا، لیکن جو تم کو ہم نے رنگ دیا ہے وہ رنگ اترنے نہ پائے، کیونکہ یہ رنگ صرف فاطمہ کا نہیں، یہ رنگ صرف حسن کا نہیں، یہ رنگ مصطفیٰ کا ہے، اور مصطفیٰ کا نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ جو تمہیں رنگ دیا ہے، جو تمہیں ڈھنگ دیا ہے، تمہیں اسی پر چلنا ہے، تمہیں اسی پہ چل کر کے مستقیم کے صراط مستقیم پر چل کر استقامت کے ساتھ تمہیں چلنا ہے۔ کہیں نماز قضا نہ ہونے پائے، کہیں صبر قضا نہ ہونے پائے، کہیں نگاہ قضا نہ ہونے پائے، کہیں محبت قضا نہ ہونے پائے، کہیں شکر قضا نہ ہونے پائے، کہیں ناشکری کے لفظ زبان پہ نہ آ جائے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا، یہ کیا، یہ لفظ نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ آنا چاہیے خدا کا شکر ہے، مصطفیٰ کا کرم ہے، الحمدللہ آنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کے الفاظ آنے چاہیے۔ اور یقیناً پوری کربلا، پورا سفر آپ دیکھ لیجئے، کہیں بھی تنہا حسین ہو یا پورا خاندان ہو، کسی پر شکوہ نہیں آیا ہے، کسی کی زبان پر شکایت نہیں آیا ہے، جب بھی آیا ہے تو مولا تیرا شکر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے، اللہ کا شکر کرتے رہے۔ ایک نماز بھی قضا نہیں ہو رہی ہے، روزے قضا نہیں ہو رہے ہیں، اور جو ہے عبادتیں قضا نہیں ہو رہی ہے، نوافل، سنت، واجبات
قضا نہیں ہو رہے ہیں، ترک نہیں ہو رہے ہیں۔ واللہ یہ کون سا گھرانہ ہے کہ اتنا کٹھن سفر ہے کربلا کا، اتنا کٹھن سفر ہے، لیکن ایک فرض تو کیا نفل بھی نہیں چھوڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ایک تسبیح بھی نہیں چھوڑ رہی ہے۔ یہ کون ہے گھرانہ؟ یہ کون سا خاندان ہے؟ یہ کون ہے؟ آواز آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ صبر و صلاۃ کا خاندان ہے، یہ خدا کا چنا ہوا خاندان ہے، جس اسلام کے لیے، جس دین کو مصطفیٰ نے مکے میں پھیلایا تھا، جس دین کو، جس مصطفیٰ نے جس دین کو مدینے میں پھیلایا تھا، طائف میں پھیلایا تھا، احد میں پھیلایا تھا، خیبر میں پھیلایا تھا، جس کے لیے خندق ہوئی تھی، جس کے لیے آقا نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، جس کے لیے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے تھے، یہ اس دین کو بچانے کے لیے اس خاندان مصطفیٰ کو چنا گیا ہے۔ جس اسلام کو مصطفیٰ نے بنیاد رکھی تھی، اس اسلام کی حفاظت کے لیے حسین آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے، خاندان مصطفیٰ میدان میں آتا ہوا نظر آ رہا، اور یقیناً یہ انہی کا کام تھا، اسلام کو بچانا، اسلام کو اس انداز سے، دین کو مکمل، قرآن اور حدیث اور سنت رسول کو مکمل بچا لینا۔ یقیناً وہاں سے سلام ہوا، سیدہ کی روحانیت، ان کی عنایت، ان کا فیض امام حسین سارے خاندان والوں کو، ہر چھوٹے بچے کو، ہر بڑے کو، سب کو امام حسن کی بارگاہ میں سلامی دی، حضرت ابراہیم مامو جان کی بارگاہ میں سلامی دی، وہاں سے بھی فیوز و برکات، آخری سلام عرض کیا، دعائیں کی، مدد چاہی، مدد مانگی، ہے نا، اور اندر سے ایسا فیوز و برکات بھی ہوا، اور پھر مزار پاک سے، مغار رسول سے، اور یہ تو ظاہری طور پہ جو دکھنے میں آیا، انہوں نے مورخوں نے لکھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت مزار سے باہر آ گئے ہو سکتا ہے امام حسن باہر آ گئے ہو، کیوں نہ فاطمہ زہرا باہر آ کر ان کو سینے سے لگا لیا ہو، بیٹا حسین جاؤ جاؤ۔ ظاہری طور پہ تو دیکھنے والوں نے جو دیکھا، جو چیز آئی مورخ نے لکھ دیا، مگر روحانی طور پہ حسین کی آنکھیں دیکھ رہی ہوگی، اہل بیت دیکھ رہے ہوگے، ایک دوسرے کو روحانی طور پر نظارہ ہو رہا ہوگا، اور اس کے بعد سلام کرنے کے بعد، دعائیں لینے کے بعد، یہ قافلہ زبردست قربانی کی طرف، یعنی سب سے پہلی اس سفر کی قربانی میں اپنا شہر چھوڑنا، اور وہ بھی شہر مدینہ کو چھوڑنا، نانا جان کا شہر، حضور کا شہر چھوڑ کر جانا، یہ بہت عظیم ترین قربانی کی، اس سفر کی اول قربانی، لیکن آخر چھوڑ دیا، یعنی الوداع کہہ دیا، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مدینے کے ادب کی خاطر، مدینے کی تحفظ ادب کی خاطر، لہٰذا آپ وہاں سے آگے بڑھ گئے، مدینے کو مڑ کے سلام کر رہے ہیں، نانا جان کی رحمتیں وہاں سے سلام کر رہی ہے، کم جو گویا کہ وہاں سے سلامیں کر رہی ہے، اور پھر جو ہے آپ کا جیسے ہی مدینے سے باہر قافلہ آیا، جس مقام پر ٹھہرا، مدینے سے باہر آنے کے سمے وقت، یہ وہی جگہ تھی جب آقا دو جہاں مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو مدینے میں جانے سے پہلے جہاں رکے تھے، وہ وہی جگہ تھی کہ حسین نواسہ مکے جانے کے لیے مدینے سے جب نکلتا ہے تو آ کے وہیں ٹھہرتا ہے، وہی مقام پر آ کے ٹھہرتے ہیں۔ آقا نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، اور حسین مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جا رہے ہیں، مکہ شریف پہنچتے ہیں۔ آگے کے واقعات آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب یہ واقعات سنو تو یہ دعا کر لو، کیونکہ یہ وہ کربلا ہے، یہ وہ واقعات ہے پیارے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، تمہاری نیتیں قبول ہوتی ہے، تمہاری عاجزی دیکھی جاتی ہے، تمہارے دلوں کی انکساری اور محبت دیکھی جاتی ہے۔ تو جب یہ سننے لگو تو سارے دل و دماغ سے دنیا کو ہٹا کر لو لگا کر سنا کرو، اور اچھی نیتوں کے ساتھ، دل کی دعاؤں کے ساتھ، اچھی دعاؤں کے ساتھ، کیونکہ ذکر حسین میں دعائیں قبول ہوتی ہے، کربلا کے واقعات میں دعائیں قبول ہوتی ہے، ایسی اس لیے اس میں ایمان کی حفاظت مانگا کرو، دارین کی برکتیں مانگا کرو۔ چلتے چلتے آخر میں بابا فرید پہ کچھ بات ایک عرض کر کے بات ختم کروں، اس سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا دن ہے،
ایک طرف غریب نواز ہے، سبحان اللہ، جس کی شان غریب پرور غریب نواز ہو، اور جس کی کا خلیفہ کے خلیفہ بابا فرید ہو جائے، گنج شکر ہو جائے، گنج نبات ہو جائے۔ 2600 خلیفہ تھے آپ کے، کتنے؟ 2600 خلیفہ، خلافت آپ کو 2600 حضرات کو آپ نے دی تھی، اور بے شمار لاتعداد مریدین معتقدین، انسان ہی نہیں جنات بھی آپ کے مرید، اور فرشتے اور خدا تو تھا ہی ان کے ساتھ۔ یہ خلافتیں کیسی دی آپ نے؟ ان کو جب آتے تھے تو اپنی خانقاہ میں روکتے تھے، ان کو تعلیم و تربیت دیتے تھے، علم دیتے تھے، پھر تربیت دیتے تھے، پھر صبر و شکر کا امتحان لیتے تھے۔ جب دیکھ لیتے تھے کہ اب یہ شرعاً طریقتاً علم والا ہو گیا، شرعاً اور طریقتاً عمل والا ہو گیا، اب یہ پاس ہو گیا، یہ یس ہو گیا، ان کی نظر میں مکمل ہو گیا، تب آپ دعا کر کے اللہ کی بارگاہ سے انہیں خلافت عظیمہ سے نواز دیتے تھے۔ عظیم خلافت، بابا فرید کی خلافت یعنی عظیم خلافت، بابا غریب نواز کی خلافت ہوئی، وہ غریب نواز کی خلافت گویا کہ تو خلیفہ بنا دیتے تھے، پہنچا دیتے، رب سے ملا دیتے تھے۔ لیکن ان ہزاروں خلیفاؤں کے اندر، بے شمار مریدین کے اندر، آپ نے فرمایا کہ شاید ہی کوئی ولی ہوگا ایسا، بہت کم ولی ہوئے جس کے 3 چیزیں، عظیم چیزیں ملی ہوں، 3 خلیفہ 3 مرید ایسے ملے ہو کہ جس میں جلال ہو، جمال ہو اور کمال ہو۔ جلال ہو، جمال ہو، کمال ہو۔ میرے رب کا بڑا احسان ہے کہ فرید کو اللہ نے 3 عطا کیا ہے۔ ویسے میں نے بتایا 2600 خلیفہ، کئی 72,000 مریدین ہیں انسان، بڑا پھیلا ہوا معاملہ تھا، زبردست معاملہ تھا، بڑی عابد و زاہد تھی، شخصیت تھے آپ۔ بہرحال تو کہا کہ حضور وہ کون؟ کہا دیکھو میرا جلال، میرا خلیفہ، میرا بھانجا سید علاء الدین علی احمد صابر کلیر لے گئے، میرا جلال ہے، مجھے فخر ہے کہ میرا مرید و خلیفہ کلیر والے کے پیر ہے بابا فرید۔ کلیر والا ایسا ہے تو بابا فرید کیسے ہو گئے؟ کلیر والے ایسے ہیں، صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا ٹرک زمین میں ہے نا، واقعہ ہے، پھر کبھی عرض کریں گے، گستاخی کی نیت سے آئے تھے مزار کو شہید کرنے کے لیے، حکم گورنمنٹ سے لے کر آئے تھے، ٹرک جیسے ہی کلیر میں آیا سیدھا اندر زمین میں، سب آئے اور کہنے لگا توبہ توبہ، جو بچے تھے وہ اب نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے۔ صابر کے روزے کو خراب کرو گے تو تم کہاں سے بچو گے؟ صابر کا جلال، کہنے لگے جلال میرا صابر ہے، میرا جلال صابر کو ہے، اور دوسرا میرا خلیفہ و مرید جمال الدین ہاشمی میرا جمال ہے۔ بڑا فخر تھا آپ کو جمال الدین ہاشمی پہ، یعنی بڑی محبت تھی، بڑی چاہت تھی حضرت جمال الدین ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہاشمی شریف۔ اور کہا کہ ہاشمی جمال الدین تیری اولاد میں تو قطب ہے، یعنی آج تک ان کی اولاد میں خاندان میں ایک قطب ضرور ہوتا ہے، بابا فرید نے فرمایا، اور ان کے بیٹے خود ہی قطب ہوتے رہے، ایک ہی مزار میں 4 قطب آرام فرمائے وہاں پر۔ بہرحال آج بھی جمال الدین ہاشمی نور نظر تھے بابا فرید، کہنے لگے جلال صابر کے پاس ہے اور میرا جمال جمال الدین ہاشمی کے پاس ہے، اور پھر میرا کمال، میری شہرت، میرا کمال، میری شان و شوکت میرے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پاس ہے، محبوب الہی کے پاس ہے۔ آپ دیکھ لو صابر کی شان دیکھ لو، نظام الدین اولیاء کو دیکھ لو۔ ہاں جمال الدین ہاشمی اتنے لوگوں میں نہیں ہے، لیکن ولیوں میں اور اہل علم کے پاس ان کا ایک مقام۔ بہرحال نظام الدین اولیاء کو آپ دیکھیں، کتنی شان و شوکت، کتنی عظمتیں۔ نظام الدین اولیاء کے جو پیر ہو اسے بابا فرید کہتے ہیں، محبوب الہی کے جو پیر ہو اسے بابا فرید گنج شکر کہتے ہیں۔ اور آخری لمحات میں 6 مہینے آخری جو گھڑی تھی، یعنی کہ آخری جو کچھ مہینے یا 1 سال تھا، تب نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے اولیاء جو ہے بابا فرید کے پاس پہنچے،
اور چند ہی صحبت میں، چند ہی خدمت میں، کچھ عرصہ رہنے میں ہی آپ کو محبوب الہی بنا دیا، نظام الدین اولیاء بنا دیا۔ بابا فرید کی چند دنوں کی، چند مہینوں کی صحبت نے انہیں اس مقام پر بٹھا دیا، نظام الحق والدین بنا دیا، محبوب الہی بنا دیا۔ آپ فرماتے رہتے تھے یہ دین ہے۔ بہرحال آپ کے بہت ساری فرمودات ہیں، آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں، آپ کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں، صالحین کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، پنجتن کے صدقے میں، حسنین کریمین کے صدقے میں ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی اور ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائیں، عافیت کے ساتھ زندہ رکھے، ہمارے گھر والوں پر برکت کا نزول فرمائیں، خیر و برکت کا نزول فرمائیں، شیطانی نفسانی مکر و فریب سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔